اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سپارہ الف لام میم سورہ بقرہ۔ اس کی ہم آیت نمبر 88 آج سٹارٹ کریں گے، لیکن پچھلی آیت میں جیسے ہم نے کل پڑھا تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی تورات، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے پے در پے یعنی ایک کے بعد ایک رسول آپ کی طرف بھیجے، یعنی بنی اسرائیل کی طرف بھیجے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ جو کہ حضرت مریم کے بیٹے تھے ان کو بھیجا، اور ان کو ہم نے کھلی نشانیاں دیں، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزے عطا فرمائے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کی روح القدس یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ان کی مدد کی۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ جب یہ ساری بات ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ تمہارے پاس رسول آئے اور ایک دینی تعلیم لے کر آئے تو تمہارے نفس نہیں چاہتے تھے کہ وہ بات مانے، پھر تم لوگوں نے تکبر کیا، یعنی بات نہ مان کے تکبر کیا۔ تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ ایک گروہ کو تم لوگوں نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے، کیونکہ ان کو جو بھی بات پسند نہیں آتی تھی کسی بھی نبی کی تو یہ اس نبی کو قتل کر دیتے تھے۔ اور رسول کی یہ کوالٹی ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ رسول قتل نہیں ہو سکتا۔ آج کی آیت میں ہم پڑھیں گے جو اب پھر بنی اسرائیل نے آگے سے جواب دیا، اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْف بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون۔ واہ جو ہے حرف عطف ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب ہے یہاں اور، ٹھیک۔ قالو، قالو جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے قاولا، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی اس کا جو بیسک ورڈ ہے وہ قالا ہے، قالا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ 3 ویک لیٹرز ہوتے ہیں، الف واو یا۔ جب یہ قالا تھا نا تو اس کا جو یہ الف تھا ویک لیٹر، اس کو واو ویک لیٹر نے ریپلیس کر لیا، تو یہ ہو گیا روٹ ورڈ میں قاف واو لام، یعنی قاوالا، اس کا روٹ ورڈ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ صیغہ کون سا ہے؟ جمع، وہ الف با جمع کا صیغہ ہے۔ قاوالا مذکر ہے، اس کے آخر میں کوئی تائے مؤنث نہیں، الف تا نہیں، اور اس طرح کی کوئی نشانی نہیں ہے کہ یہ مؤنث ہو، یہ مذکر ہے، ٹھیک ہے، مذکر ہے۔ تو یہ ہوا جمع مذکر اور غائب، ٹھیک، اور فعل ماضی۔ فعل ماضی کیوں؟ کیونکہ قالا جو اس کا بیسک ورڈ ہے، اس سے پہلے یتان کا یا تا الف نون کچھ بھی نہیں لگ رہا، اس کا مطلب ہے یہ مضارع نہیں ہے، فعل ماضی ہے۔ قالا کی گردان ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ ہے قالا کی فعل ماضی کی گردان۔ قالا، قالا، قالو، قالت، یہی قالو یہاں لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ وقالو جمع مذکر غائب، قالو جمع مذکر غائب، قالت، قالتا، قلنا، قلتا، قلتما، قلتم، قلتی، قلتما، قلتن، قلتو، قلنا۔ اس کے بعد وقالو یعنی یہودیوں نے آگے سے بنی اسرائیلیوں نے کہا، یعنی انہوں نے کہا قلوبنا، قلوبنا، آپ دیکھیں قالبا اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ جمع ہے، قلب کی جمع قلوب ہے، ٹھیک ہے، قلوب ہے، آخر میں نون الف نا کا صیغہ لگا ہوا ہے، یعنی کہ ماضی میں نون الف نا جب آخر میں آ جاتا ہے تو یہ متکلم ہو جاتا ہے، اور جمع متکلم، یعنی کہ ہمارے دل، ٹھیک ہے، ہمارے دل، قلوبنا۔ جیسے کہ میں نے یہ تو قلوب کی وہ ہے نا، اگر ہم قالبا کی گردان دیکھیں تو یہ دیکھیں فعل ماضی میں قالبا، قالبا، قالبو، قالبت، قالبتا، قالبنا، قلبتا، قلبتما، قلبتم، قلبتی، قلبتما، قلبتن، قلبتو، قلبنا۔ قلبنا کا مطلب ہے ہمارا دل، یہ قلوبنا ہے یعنی دل ہمارے، یعنی اس میں دل کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے اور فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی بنی اسرائیل نے کہا، اور انہوں نے کہا، یعنی بنی اسرائیل نے کہا دل ہمارے،
یعنی جو ہمارے دل ہیں، غلف یعنی غلیفہ، اس کا روٹ ورڈ ہے غلیفہ. غلف کا مطلب ہے غلاف، جمع مذکر. ٹھیک ہے، یہ جمع مذکر کا ہے، یعنی یہ مذکر لفظ ہے اور جمع ہے غلفن. ٹھیک ہے، تو غلاف ہے یعنی کہ ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ ہمارے دلوں کے ارد گرد اب ایک کورنگ آ چکی ہے، تو اس کورنگ سے اب نہ کوئی بات آتی جاتی ہے، کراس نہیں کر سکتی. ٹھیک، آگے کہتے ہیں بلکہ. بل کا کیا مطلب ہے؟ بلکہ یہ حرف اضراب ہے. ٹھیک ہے، بلکہ لعنہم دو ورڈز پر یہ مشتمل ہے. لعنہ الگ ورڈ ہے اور ہم ضمیر ہے. لعنہ جو ہے یہ فعل ماضی کا پہلا والا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ اور اس کا روٹ ورڈ ہے لعنہ. لعینہ سے میں نے ماضی کی گردان لکھی ہوئی ہے، لعینہ سے. ٹھیک ہے، لعینہ، لعینہ، لعینو، لعینت، لعینتا، لعنہ، لعنتا، لعنتما، لعنتم، لعنتی، لعنتما، لعنتن، لعنتو، لعنا. جیسے کہ انہوں نے کہا ہے لعینہ، تو لعینہ یعنی لعنہ یعنی یہ پہلا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ لعنت کی، یعنی اس ایک نے لعنت کی. کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. ہم کا صیغہ جا رہا ہے بنی اسرائیل پر، جنہوں نے کہا تھا دل ہمارے غلاف میں ہیں. ہم کی ضمیر جا رہی ہے بنی اسرائیل کے لیے، اور یہ کیا ہے؟ ہما، ہم یعنی جمع مذکر غائب کی، یہ ہے ضمیر جمع مذکر غائب کی ہے. یہ دیکھیں، واحد مذکر غائب ہو، تثنیہ ہما، جمع مذکر غائب ہم اور ہم ایک ہی بات ہے. چنانچہ لعنہم اللہ یعنی کہ لعنت کی اس ایک نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سب پر. کن سب پر؟ بنی اسرائیل پر. کس نے لعنت کی؟ اللہ نے. اور اللہ کا روٹ ورڈ ہے الف لام ہا، الہ کہتے ہیں معبود کو. اور غلیفہ کی میں نے آپ کو میرا خیال ہے گردان نہیں بتائی. غلیفہ کی گردان ہے غلیفہ، غلیفہ، غلیفو، غلیفت، غلیفتا، غلفنا، غلفتا، غلفتما، غلفتم، غلفتی، غلفتما، غلفتن، غلفتو، غلفنا. ٹھیک ہے، تو یہ جو غلف کہہ رہے ہیں نا، یہ پہلا صیغہ ہے غلف. ٹھیک ہے، یعنی کہ کہتے ہیں ہمارے دل غلاف میں ہیں. پھر اللہ کہتا ہے بلکہ لعنت کی ان سب پر، بنی اسرائیلیوں پر، اللہ تعالیٰ نے بکفرہم. اس کے بھی 3 پارٹس ہیں. بازر بھی جو ہے حرف جار ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب ہے بے وجہ. ٹھیک ہے، اور پھر ہے کفری کا ہے روٹ ورڈ کافرہ. ٹھیک ہے، یعنی کفر کی وجہ سے، بے وجہ ان کی کفر سے. اور ہم ان سب کی، جمع مذکر غائب کا یہ صیغہ ہے. یہ دیکھیں، ہو ہے پہلا واحد مذکر غائب، پھر ہما تثنیہ، اور ہم جمع مذکر غائب، اور ہم ایک ہی بات ہے. تو ہم ہوا جمع مذکر غائب کا صیغہ. اب آپ دیکھیں بازر بھی تو آپ الگ کرتے ہیں. کفرہم کا مطلب ہے ان کے کفر کی وجہ سے. ان کے، جب کا کے کی آ جاتا ہے نا کسی دو اس اسماء میں یا لفظوں میں، تو وہ پہلا مضاف ہو جاتا ہے، دوسرا مضاف الیہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور جب حرف جار یعنی حرف جر کے ساتھ سیکنڈ لیٹر جو بھی ورڈ آتا ہے اس کو ہم مجرور کہتے ہیں. بیسیکلی وہ اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم مجرور کہتے ہیں. تو کفری مجرور بھی ہے اور پھر مضاف بھی ہے، اور ہم مضاف الیہ بھی ہے، اور ہم کی ضمیر جا رہی ہے بنی اسرائیلیوں کی طرف کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی. کس پہ؟ بنی اسرائیل پر. اب کیا ہوا؟ فقلیلاً. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فا زبر فا جو ہے یہ حرف عطف ہے، اس کا مطلب 3 ہوتا ہے. تو پس پھر. ٹھیک، قلیلاً بہت تھوڑے،
یہ اس میں نکرہ بھی ہے اور مصدر بھی ہے۔ نہ میں نے آپ کو بتایا تھا جب دو زبر، دو زیر یا دو پیش آ جائیں تو یہ اس میں نکرہ ہو جاتا ہے، یعنی کامن بات ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ بس بہت تھوڑے ہیں، اور روٹ ورڈ ہے قالالہ۔ قالالہ کا جو گردان ہے فعل ماضی کی، قالالہ، قالالہ، قالالو، قالالت، قالالتا، قاللنا، قاللتا، قاللتما، قاللتم، قاللتی، قاللتما، قاللتن، قاللتو، قاللنا۔ تو یہ کہتے ہیں فقلیلاً، تو بہت تھوڑے ہیں، ما کا مطلب ہے جو، یہ اسم موصول ہے جو اسم کو اور آگے سے اس کو فعل کو دونوں کو ملاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسم موصول ہے، اور آگے اسم تو ہوا بہت تھوڑا، یعنی اس میں نکرہ کیونکہ دو زبر لگ گئیں۔ یؤمنون، آمینہ اس کا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے، آمینہ۔ اب دیکھیں ہمیں کیسے پتہ لگے گا یہ کون سی یہ فعل ہے اور کیا ہے، ٹھیک ہے۔ فعل اس طرح پتہ لگے گا کہ آمینہ سے پہلے آپ دیکھیں اس کا بیسک ورڈ آمینہ ہے، اس سے پہلے یتان کا یا تا نون الف لگا ہوا ہے، بالکل یا لگ گیا۔ جب یتان کا یا لگ جائے تو پہلی بات ہے اس کا مطلب وہ میں ہوتا ہے، ٹھیک۔ اور نمبر 2 یہ غائب کا صیغہ ہوتا ہے، وہ لگ جائے تو غائب کا صیغہ ہوتا ہے۔ یؤمنون نمبر 2 آخر میں واو نون آ گیا تو واو نون جمع کی علامت ہوتی ہے، یعنی کہ ہم کہیں گے وہ سب، ٹھیک۔ تو ہم اس کا مطلب کریں گے وہ سب ایمان لاتے ہیں، یا وہ سب ایمان لائیں گے، کیونکہ فعل مضارع جو ہے، مضارع کا مطلب یا تو ہم حال میں کرتے ہیں یا مستقبل میں کرتے ہیں۔ اچھا، اگر یہ تؤمنون ہوتا تو اس کیس میں کیا ہوتا؟ اگر یہاں تا ہوتا تو مطلب وہ نہ ہوتا، تم ہوتا، ٹھیک۔ اور پھر غائب نہ ہوتا، صیغہ حاضر کا ہوتا، کیونکہ جو تو اور تم ہوتا ہے وہ پریزنٹ ہوتا ہے اور حاضر کا صیغہ ہوتا ہے، مطلب پھر ہوتا تم سب ایمان لاتے ہو یا تم سب ایمان لاؤ گے۔ لیکن یہ یؤمنون ہے تو وہ سب ایمان لاتے ہیں یا وہ سب ایمان لائیں گے، اور صیغہ ہے جمع مذکر، یہ مذکر ہے نا، آمینہ اور غائب، جمع مذکر غائب اور فعل مضارع۔ تو اس پوری بات کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم تکبر کرتے ہو اور تم بات نہیں مانتے ہو، اور ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا، تو آگے سے بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمارے دل تو خلاف ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا پھر اللہ کی لعنت ہے، ٹھیک ہے، کن پر؟ بنی اسرائیل پر، ان کے کفر کی وجہ سے، یہ جو انہوں نے بات رد کی اور چھپائی، ٹھیک۔ تو بہت، پھر اللہ ہی فرماتا ہے کہ بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، وہ سب جو ایمان لاتے ہیں۔ تو روٹ ورڈز دیکھ لیتے ہیں۔ قالو کا روٹ ورڈ ہے قاوالا، یہ جو الف ویک لیٹر ہے یہ واو ویک لیٹر نے اس کی جگہ لے لی ہے تو قاوالا ہو گیا۔ قلوبنا، قلوب ہے دل کی جمع، اور اس کا روٹ ورڈ ہے قالبا، قالبا، ٹھیک ہے۔ غلفن، اس کا روٹ ورڈ ہے غلیفہ، غلیفہ۔ اس کے بعد لعنہم، لعنہم کا روٹ ورڈ ہے لعینہ، لعینہ یعنی لعنت ہونا۔ اللہ کا روٹ ورڈ ہے الف لام ہا، الہ۔ بکفرہم، کافارا، اس کا روٹ ورڈ ہے فقلیلا، قلالا، اور پھر یؤمنون کا ہے روٹ ورڈ آمینہ۔ حرف جار ریوائز کر لیتے ہیں، جیسے اس میں بازر بھی حرف جار آیا ہوا تھا، تو ایک بار حرف جار کو دیکھ لیتے ہیں، حروف جار کو۔ بطالا، وکا، منظمز، حاشا، ربع، علا، الا، فی، حتی، من، عن، عدا، خلا۔ مودودی کی تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ یعنی ہم اپنے عقیدہ و خیال میں اتنے پختہ ہیں، یہودی کہتے ہیں بنی اسرائیل، کہ تم خواہ کچھ کہو ہمارے دلوں پر تمہاری بات کا اثر نہ ہوگا۔ جو انہوں نے کہا تھا نا ہمارے دل غلاف ہیں، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ ہمارے دل میں کوئی بات اب انٹر نہیں ہوگی۔ یہ وہی بات ہے جو تمام ایسے ہر دھرم لوگ کہا کرتے ہیں جن کے دل و دماغ پر جاہلانہ تعصب کا تسلط ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اپنی جاہلانہ باتوں پر اور ان پہ جو بھی ان کے اثرات ہوتے ہیں وہ اس پہ اپنا قائم رہتے ہیں۔
وہ اسے عقیدے کی مضبوطی کا نام دے کر ایک خوبی شمار کرتے ہیں، حالانکہ اس سے پڑھ کر آدمی کے لیے کوئی عیب نہیں ہے کہ وہ اپنے مورثی عقائد و افکار پر جم جانے کا فیصلہ کر لے، خواہ ان کا غلط ہونا کیسے ہی قوی دلائل سے ثابت کر دیا جائے۔ حافظ صلاح الدین یوسف کے اکارڈنگ کہتے ہیں کہ یعنی ہم پر اے محمد تیری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، جس طرح دوسرے مقام پر ہے ہمارے دل اس دعوت سے پردے میں ہیں۔ ٹھیک ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی، یعنی کہ جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے، یعنی کہ ظاہر ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو سورہ بقرہ ہے یہ مدنی صورت ہے اور مدینہ کے سٹارٹ میں نازل ہونی شروع ہوئی تھی، تو اس وقت یہودی بھی تھے وہاں، اور یہودیوں کے 3 کے وہاں آباد تھے قبیلے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر، اور جو مشرکین کے 2 قبیلے آباد تھے وہ تھے اوس اور خزرج۔ جب یہ وہاں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے وہاں جا کے ان کو تبلیغ کی، تو انہوں نے آگے سے تبلیغ کا یہ جواب دیا۔ اس بک کے مطابق یہ ہے کہ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال رکھی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اب اس کا خلاصہ تفسیر کچھ یوں ہے، اور وہ یہود تنزیہ طور پر کہتے ہیں کہ ہمارے قلب کی جمع ہے، دل کی جمع ہے، ایسے محفوظ ہیں کہ اس میں مخالف مذہب کا جو اسلام ہے اثر ہی نہیں ہوتا، یعنی اس وقت ان کا اسلام مخالف تھا نا، تو مذہب ہم پر خوب پختہ ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ محفوظی اور پختگی نہیں ہے، بلکہ ان کے کفر کے سبب ان پر خدا کی مار ہے کہ اسلام جو مذہب حق ہے اس سے نفور اور منسوخ مذہب پر مصر ہیں۔ سو بہت ہی تھوڑا سا ایمان رکھتے ہیں اور تھوڑا ایمان مقبول نہیں، بس وہ کافر ہی ٹھہرے۔ یہ تھوڑا سا ایمان ان امور کی بابت ہے جو ان کے مذہب اور اسلام میں مشترک ہیں، مثلاً خدا کا قائل ہونا، قیامت کا قائل ہونا، کہ ان امور کے وہ بھی قائل تھے، لیکن خود نبوت محمدیہ اور قرآن کے کلام الہی ہونے کے منکر تھے، اس لیے پورا ایمان نہ تھا، اور اس تھوڑے ایمان کو باعتبار لعنت ایمان کہا، بے اعتبار لغت ایمان کہا، جس کے معنی متعلق یقین کے ہیں، گو وہ بعض اشیاء کے ساتھ ہی متعلق ہو، شرعاً اس کو ایمان نہیں کہتے، شرعاً وہ ایمان معتبر ہے جو کل امور وارد فی الشرع، اس کا مطلب ہے جو کہ شریعت میں بیان کیے گئے امور ہیں، کہ یقین کے ساتھ ہو۔ یہود کا قول کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، انسان کی یہ عادت ہے کہ وہ اپنی بری صفات کو بھی خوبصورت بنا کر دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اور حقیقت کا اعتراف کر لینا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ یہی حالت یہودیوں کی تھی، وہ دین اسلام کو برحق سمجھ لینے کے باوجود اسے قبول تو اس لیے نہیں کرتے تھے کہ اس طرح ان کا مذہبی تفوق اور اقتدار خطرے میں پڑ جاتا تھا، بلکہ چھن جاتا تھا، مگر بظاہر اسے یوں پیش کرتے تھے کہ ہمارے عقائد اتنے مضبوط ہیں کہ وہ کوئی نیا عقیدہ قبول نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دجل و فریب کے قلعے کھولتے ہوئے فرمایا، بات یوں نہیں بلکہ یہ اپنے کفر اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ملعون بن چکے ہیں، اور یہ اس لعنت کا اثر ہے کہ ان کے دل حق بات کو قبول نہیں کر سکتے۔ ان کے اس جواب کو آیت 75 کے ساتھ ملائیے جو ہم پڑھ آئے ہیں، وہاں الفاظ آئے ہیں، تو الفاظ آئے ہیں اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، تو اے مسلمانوں کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے؟ بعض مسلمانوں کی اس خواہش کے جواب میں یہود کا
قول نقل ہوا کہ ہمارے دل تو غلافوں میں محفوظ ہیں، تمہاری بات ہم پر اثر نہیں کر سکتی۔ اس طرح کے الفاظ آپ کو آج بھی سننے کو مل جائیں گے کہ ہمارے دل بڑے محفوظ ہیں، بڑے مضبوط اور مستحکم ہیں، تمہاری بات ان میں گھر کر ہی نہیں سکتی۔ یہ ان کے اس قول پر تبصرہ ہے کہ ہمارے دل محفوظ ہیں اور غلافوں میں بند ہیں۔ اب یہاں یہی بتایا گیا ہے کہ جب انہیں بنی اسرائیل کے یہودیوں کو دعوت دی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، اور غلف جو ہے اغلف کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں غلاف، جو قرآن شریف میں اور دیگر کتابوں پر چڑھایا جاتا ہے تاکہ ان پر گرد و غبار نہ پڑے، مکھی نہ بیٹھے، دھواں نہ لگے، بے حرمتی نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، علم ہے، بڑی پاکیزہ چیزیں ہیں، ان پر ہم نے غلاف چڑھائے ہوئے ہیں تاکہ تمہاری گرد و غبار اور دھوئیں کی مانند باتیں ہمارے دلوں تک نہ پہنچیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل لعنہم اللہ بکفرہم، یہ بات نہیں ہے کہ ان کے دل بڑے صاف ہیں اور ان کے عقیدے اور نظریات درست ہیں اور تمہاری باتیں گرد و غبار والی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی ان کے کفر کی وجہ سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بس بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ باوجود اس کے کہ تقریباً سارے یہودی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے تھے کہ واقعی یہ سچا پیغمبر ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔